نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. جی یہ دیکھ لیے شاید سیکوینس کچھ صحیح نہیں رہا. یہ 41 شاید 42 ہے، یہ ہمارا میں بھی غلطی ہو گئی. آج انشاءاللہ آپ سب اسی فعل مضارع کو جو آپ نے آج سے کئی دن پہلے پڑھا تھا، لیکن بیچ میں کئی دن کی ایک طرح سے ویکیشنز ہو گئیں یا یہ سمجھ لیجیے کلاس نہیں ہوئی، تو یہ بالکل نیا ٹاپک تھا. اور کوئی نیا ٹاپک شروع ہوتے ہی اچانک اگر گیپ آ جائے بیچ میں تو اس پر پھر سے روشنی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آج ہم انشاءاللہ ہم سب اسے ریوائز کریں گے، اور آج بھی خوب آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، یعنی پریکٹس کرنی ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فعل مضارع یا پھر یوں سمجھیے فعل ماضی یا اس سے پہلے جملہ اسمیہ کے کانسیپٹس، یہ سب وہ کانسیپٹس ہیں جو بالکل اسٹیٹک ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ آج پڑھیں گے اور کل یہ تبدیل ہو جائیں گے. یہ گردان پورا اس کا جو بیس آج آپ تیار کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، تا قیام قیامت سمجھ لیجئے. تو اس کو بہت دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے، بہت زیادہ انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ. تو چلتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ اسے ریوائز کریں گے. اور آپ نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اس طرح سے آپ کو گردان بنا کر کے بتایا گیا تھا، اور اس پر بیسڈ آپ نے کئی ساری ایگزامپلس سمجھنے کی کوشش کی تھی. یعنی یہ فعل مضارع کی گردان ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پریکٹس کراتے وقت میں نے اس سلائیڈ کا یہ سلائیڈ اس ٹائم تیار ہوئی تھی، پریپیئر ہوئی تھی. تو آج اس کی ہیلپ لیتے ہوئے وہ دو ایک پوائنٹس جو یہاں سے چھوٹے ہوئے تھے، انہیں کور نہیں کیا گیا تھا، انہیں بھی کور کرتے ہیں انشاءاللہ. تو فعل مضارع آپ سب جانتے ہیں. فعل مضارع دراصل وہ فعل ہے، وہ ٹینس ہے، یا سمجھ لیجئے وہ فعل جس میں ظاہر سی بات ہے پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا احاطہ کیا جاتا ہے، دونوں کو کور کیا جاتا ہے. تو مضارع میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ شروعات ہوتی ہے علامات مضارع سے. یہ علامات مضارع انتہائی اہم بات ہے. اور صیغے کے تمام صیغوں کو جب ہم ایک پراپر پیٹرن میں جمع کرتے ہیں تو وہ کلیکشن آف صیغہ جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ گردان، کانجوگیشن. تو یہ گردان آپ نے تیار کی کس بیسس پر؟ پرسن، جینڈر اور نمبر کی بیسس پر آپ نے تیار کی. تو یہ پوائنٹس کوئی مسئلہ نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. آپ بالکل جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو پرسن، نمبر اور جینڈر، ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم سب نے یہ پوری گردان تیار کری تھی، جس میں سب سے اہم بات تھی وہ علامات مضارع سے ریلیٹڈ تھی. پھر آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم مضارع جب بھی کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ماضی کا صیغہ پہلے دیکھتے ہیں اور اس ماضی کے صیغے سے مضارع کی گردان کو تیار کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی روٹ لیٹرز ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے کوئی 3 ہی ہوں گے. با، عین، دال، یہاں پر آپ نے روٹ لیٹرز لیے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کا ماضی کا جب صیغہ بنایا تو وہ بنا بعودہ. یہاں پر آپ کو ایک رول یہ بتایا گیا تھا کہ اگر عین کلمہ پر پیش ہو ماضی کے تو مضارع کے صیغے کے عین کلمہ پر بھی پیش ہی ہوگا. لہٰذا آپ نے مضارع کا پہلا صیغہ سب سے پہلے تیار کر لیا اور وہ تھا یبعدو. اور پھر اس سے آپ نے آگے یبعدو کو بنانے کا جو طریقہ تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ آپ پہلے با، عین، دال، بعودہ رائٹ کر لیں. اس کے بعد علامت مضارع یا کا اضافہ کرتے ہیں، اور پھر سائڈ سے بات ہے پورا پروسیس آپ کو سمجھایا تھا. دین 1 بائی 1 آپ نے یبعدو، یبعدانی، یبعدونا، تبعدو، تبعدانی، یبعدنا. اسی طرح تبعدو، تبعدانی، تبعدونا، تبعدینا، تبعدانی، تبعدنا، ابعدو، نبعدو. یہ تمام کے تمام 14 صیغے آپ کے سامنے آ گئے تھے. لیکن
ان صیغوں کے بعد جو اہم بات تھی وہ یہ تھی، جو ان کو سمجھنے کے بعد جو نیکسٹ آپ کا اسٹیپ تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے پاس جو ماضی میں جو گردان ملی یا ماضی کے جو ہمارے 3 پیٹرنز آئے وہ آپ کے اس طرح سے آئے تھے، فعلا، پھر فعیلا اور فعولا، یعنی ماضی ہمیشہ ایک جیسا تو نہیں رہا، تو لہٰذا اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان تینوں کیسز میں مضارع کا پہلا صیغہ کیسا بنتا ہے۔ تو یہ آپ کو رولز بتائے گئے تھے کہ اگر ماضی کے عین کلمہ پر پیش تو مضارع کے عین کلمہ پر بھی پیش ہو، اگر ماضی کے عین کلمہ پر زیر ہو جیسے یہ فعیلہ ہے تو مضارع کے عین کلمہ پر زبر ہوگا 99.99% کیسز میں، صرف 0.01% کیس میں عین کلمہ پر ہم زیر لگا دیں گے، لیکن اگر ماضی کے عین کلمہ پر زبر ہو تو مضارع کے عین کلمہ پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور اب اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے شریبہ سے دیکھیے یشربو بنایا، دھیان سے سمجھتے چلیے کہ یہاں پر کروما سے یکرمو، قروبا سے یقربو، یعنی یہ دیکھیے گا کہ عین کلمہ پر یہاں پر پیش تھا، عین کلمہ پر پیش تھا تو آپ نے عین کلمہ پر بھی یہاں پر پیش ہی رکھا، پھر اس کے بعد عین کلمہ پر زیر آ گیا، شریبہ، شہیدہ، سمیعہ، رحیمہ، حسیبہ، تو پھر آپ نے مضارع کی جب صیغے تیار کرے پہلا تو آپ نے دیکھیے یہاں پر زبر، پھر زبر، پھر زبر، اور پھر دیکھیے زبر، لیکن لاسٹ میں آپ نے کیا کیا؟ زیر۔ تو یہ جو زیر آپ نے کیا یہ کوئی رول کے تحت نہیں ہوا، بلکہ یہ اہل زبان کے بتانے پر موقوف تھا، اہل زبان نے بتا دیا کہ حسیبہ سے یحسبو ہوگا تو یہ یحسبو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آگے فتح یفتح، ذہب یذہب، جلس یجلس، ظلم یظلم، اور ضرب یضرب، یعنی آپ نے یہ اس کے بعد اس میں آپ نے یہ بات سمجھ لی تھی یہاں پر کہ یہ عین کلمہ پر جب زبر ہو تو پھر عین کلمہ پر تینوں کنڈیشنز آ سکتی ہیں، یعنی زبر والی بھی، زیر والی بھی، اور پیش والی بھی۔ تو کل کی یعنی اس سے پہلے کی جس کلاس میں آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھی تھیں تو فتح سے دیکھیے آپ نے یفتح، یعنی عین کلمہ پر زبر، یہاں پر بھی زبر آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ایگزامپلس آپ کے ویسے ہی تھے، فتح یفتح، ذہب یذہب، لیکن پھر اس کے بعد جو 3 آپ نے بیک ٹو بیک کیے تھے وہ جلس یجلس، دیکھیے عین کلمہ پر زبر آیا تو یہاں پر عین کلمہ پر زیر، پھر ظلم عین کلمہ پر زبر تو یہاں پر یظلم عین کلمہ پر زیر، اور ضرب عین کلمہ پر زبر، یہاں پر مضارع میں عین کلمہ پر زیر۔ تو یہ 3 آپ نے جو ماضی مضارع کمبینیشنز لکھی تو اس میں آپ نے کون سا رول فالو کیا یہاں پر؟ یہ سیکنڈ نمبر کی، یعنی عین کلمہ جب زبر والا ہو تو 3 امکانات ہیں، 3 پاسبلٹیز ہیں، یہ آپ کو بات بتائی گئی تھی، لیکن ابھی یہ جو عین کلمہ پر پیش ہے یہ باقی ہے، اسے بھی آج کر لیں۔ دیکھیے دھیان سے، ہمارے پاس روٹ لیٹرز ہیں نون، صاد، را، آپ کو پتا ہے نون صاد را ماضی کا جب صیغہ بنے گا تو نصارہ، ٹھیک ہے، فعلا، نصارہ، تو نصارہ جو ہے وہ ماضی کی گردان آپ کو بتائی جا چکی ہے، اس نصارہ سے ہمیں مضارع کی گردان کا پہلا صیغہ تیار کرنا ہے، تو سب سے پہلا کام تو ہم یہی کریں گے کہ ان تینوں روٹ لیٹرز کو کاپی کر لیں گے اور پھر سب سے پہلے علامت مضارع یا لگا لیں، علامت مضارع یا لگا لیں، اور پھر آپ کے بعد آپ کے اس پورے جو لیٹرز ہیں، اب 4 لیٹرز ہو گئے، ان پہ حرکات لگانی، تب تو انہیں پڑھ پائیں گے، لہٰذا آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مضارع کے آخری حرف پر، مضارع کے صیغے کے آخری حرف پر آپ پیش کرتے ہیں اور پھر پہلے پر آپ زبر رکھتے ہیں ایکٹیو وائس کے کیس میں، یہ 2 باتیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ دوسرا حرف آپ ساکن ہی رکھتے ہیں، ساکن مینس وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، متحرک نہیں ہوتا، اس پر حرکت نہیں ہوتی، علامت سکون ہوتی ہے۔ اب بچا ایک، وہ ہے عین کلمہ، تو آپ پیچھے گئے اپنے رولز پر تو آپ کو پتا چلا عین کلمہ پر کیا ہے، یہاں پر نصارہ زبر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو کوئی رول یہاں نہیں اپلائی ہو رہا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے گا،
ہاں یہاں پر پاسبلٹیز بتا دی گئی ہیں، امکانات بتا دیے گئے ہیں کہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ تکا نہیں لگائیں گے، آپ اہل زبان کے بتانے، استعمال کرنے، بولنے کو دیکھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا، آپ نے اپنے ٹیچر سے سیکھا، یہ اس کا طریقہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہاں پر آپ کیا کریں گے، نصرہ ینصرو پیش لگا دیں۔ اب آپ کو یہ تیسرا جو ماضی مضارع والا کمبینیشن وہ بھی بن گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ بھئی فتح یفتح، جلس یجلس، پھر اسی طرح نصر ینصر، ٹھیک ہے۔ تو نصر ینصر، تو ینصر سے اب ہمیں گردان آنی چاہیے پوچھے پوری۔ تو آپ میں سے کوئی کون با ہمت ہے جو آج پہلی بار اس کلاس میں ابھی گردان کرے؟ میں 1 منٹ آپ کو پرمیشن دے دوں۔ جی اسٹارٹ کریے۔ اور اس کے بعد خود پریکٹس کرنی ہے آج کی کلاس میں، سبھی کو ایٹ لیسٹ ایک بار جو ہے حصہ لینا ہے، گردان سنانی ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو میں ایک کام کرتا ہوں آج، پھر ایک بار آپ کو وہ تمام کے تمام صیغے میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ چلیے، اگر کوئی دقت آ رہی ہے تو پہلے آج پھر سے ایک بار سمجھ لیجیے۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے وہ نون صاد را، پہلا صیغہ جو آپ نے بنایا ہے وہ بنایا ہے ین سرو، دھیان سے دیکھیے گا۔ ینصرو واحد مذکر غائب، بولیں گے آپ سب واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ینصرو سے آپ کو اس کی مثنیٰ فارم بنانی ہے، تو یہ بن جائے گا ینصرانی، ینصرانی، آنی ساؤنڈ۔ اور پھر اس کی جمع والا جو اس کا صیغہ بنے گا وہ بنے گا ینصرون، ینصرون۔ تو اب آپ اس کو پڑھیں ایک فلو میں، ینصرو، ینصرانی، ینصرون، یہ 3 صیغے تیار ہو گئے۔ کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ گیا تھا، کچھ کو یہ پرابلم آ رہی تھی، تو اس لیے آج اس کو اچھا موقع ہے، اس کو کلیئر کر لیجئے۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، اور اس کے بعد جب اس کا 4تھ صیغہ تیار کرتے ہیں تو یہ ینصرو سے بن جاتا ہے تنصرو، تنصرو، اور پھر اس کے بعد تنصرانی۔ یہاں پر آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی گئی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مضارع کی جو گردان ہے یہ تھوڑی مشابہت رکھتی ہے کس سے؟ اسم سے۔ تو اسم میں جیسے آپ مسلم، مسلمانی، مسلمونہ کرتے ہیں، تو ویسے یہاں پر بھی آپ نے ینصرو، ینصرانی، ینصرون، پہلی جو شروعات تھی وہ علامت مضارع یا سے ہے سب سے پہلی دفعہ۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا اور 5واں صیغہ تیار کرتے ہیں، یعنی غائب ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے غائب کا مؤنث، ٹھیک ہے، یعنی 3rd پرسن مذکر، 3rd پرسن مؤنث، تو اس میں آپ ینصرو کا اپوزٹ تنصرو کر دیتے ہیں، علامت مضارع تا کو لگا دیتے ہیں، اور تنصرو سے اس میں آنی ساؤنڈ لگاتے ہیں تو تنصرانی بن جاتا ہے، تنصرو، تنصرانی۔ اس کے بعد اب جب چھٹا صیغہ تیار کرتے ہیں 6th، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ فرسٹ سے بنتا ہے۔ تو فرسٹ سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ والے کو پہلے یہاں پر ہم کاپی کر لیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ین سرو، پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسے ساکن کر لیجئے، جیسے آپ ماضی میں کرتے تھے آخری حرف کو ساکن۔ اب یہ ہو گیا ینصر، تو ینصر سے اب نون زبر نہ، ینصرنا، یہ ہو گیا۔ لیکن ایک غلطی نہیں کریے گا کہ جیسے یہاں پر علامت مضارع تا ہے، یہاں بھی تا ہے، تو آپ سوچیں کہ اب تنصرو، تنصرانی اور یہاں بھی تنصرنا کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں تنصرنا نہیں ہے بلکہ یہاں ینصرنا ہے، علامت مضارع یا جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اب یہ نیکسٹ جو ہم 2nd پرسن میں آ گئے، یعنی حاضر میں، حاضر کا جو مذکر ہے یعنی میل اور فیمیل یعنی مؤنث، تو اس میں جو پہلا صیغہ جو بنے گا وہ آپ کو بتایا گیا تھا آنی، اونا اور
اینا کرتے ہیں، لیکن اینا آپ یہاں پر لائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کیا لائیں گے، سیم ول بی کاپیڈ، یہ یعنی تھرڈ پرسن جو مؤنث کا ہے وہ یہیں پر سیکنڈ پرسن مؤنث سیم ہو جائے گا۔ دوسرا لاجک یہ کہ یہ جتنے کالم ہے دیکھیے گا دھیان سے، یہ 6 کالم جو ہیں یہ سارے کے سارے حاضر کے ہیں، اور حاضر کے تمام صیغے جو ہیں تا تما تم تی تما تم نہ ہے، یعنی ہمیں یہاں پر علامت مضارع تا کا ہی استعمال کرنا ہے۔ تو اسٹارٹ کس سے لیں گے، وہی ینصرو کا دوسرا ورژن جو ہے تنصرو، تو اس سے ہم اسٹارٹ کریں گے، تو تن سرو، اور پھر اس کے بعد آنی اونا، اسی سے بن جائے گا انصرانی، اور پھر تن سرونا۔ اب آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو جو یہ فرسٹ رو ہے سیم ویسا ہی ہے، بس ایک علامت مضارع چینج ہو گئی ہے، تھوڑا سا اگر آپ دھیان دیں تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ گردان میں کہاں پر آپ کو پاز کرنا ہے، کہاں پر آپ کو تیز پڑھنا ہے، یہ دھیان سے سمجھ لینا ہے۔ تنسرو، تنسرانی، تنسرونا۔ اب اسی فلو میں آپ اینا ساؤنڈ کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، اور وہ ہے تنسورینا۔ تنسورینا، تنسورینا۔ اس کے بعد اب آپ کے یہاں پر جو مثنیٰ کے صیغے ہوتے ہیں وہ آنی ساؤنڈ سے ہی بنتے ہیں سب کے سب، تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے تن سورانی، اور پھر اب یہاں پر آپ کو 12th نمبر جو صیغہ ہے یہ سملر ہے 6th کے، 6th میں آپ نے ینصرنا لکھا تھا، یہاں پر آپ لکھ دیجئے تنصرنا، کیونکہ ابھی چونکہ حاضر کے صیغوں کی بات ہو رہی ہے، حاضر کے صیغے سب تا علامت مضارع سے بنیں گے، تو یہ بن گیا تنصر اور نون زبر نا، تنصرنا۔ اب یہ آپ کے تیار ہو گئے 12 صیغے، اور آپ کو سارے صیغوں کے پیچھے کی جو لاجک ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اب 2 متکلم، یعنی متکلم واحد اور متکلم جمع، یا اس طرح سے بولے جمع متکلم اور واحد متکلم۔ تو اب یہاں پر آپ کیا کریں گے، علامت مضارع یا کنزیوم ہو گئی، تا کا استعمال ہو گیا، اب صرف الف اور نون بچ رہی ہے، اور 2 صیغے بھی بچ رہے ہیں، لہٰذا الف یعنی انا، تو آپ یہاں لکھ دیں گے ان سر، انصرو، انصرو، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، یہ اس پیٹرن پر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد نون یعنی نحنو، تو نحنو والا صیغہ جو بنے گا وہ کس سے بنے گا، ننصرو، ننصرو، انصرو، ننصرو۔ اب اس کا ترجمہ پر غور کر لیں، یا اس کو فلو میں ایک بار پڑھ لیجئے کہ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے آپ پرسن، نمبر اور جینڈر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیجئے۔ ینصرو یعنی وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، وہ مینس ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، شی۔ اچھا، یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں، دے، اور یہاں پر بھی آپ دے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تنصر، یو، اب یہ یو مذکر اور یو مؤنث، اب یہ انگلش کی مجبوری کہ اس میں مذکر مؤنث یو سیم ہی ہے، یہاں تنصرونا اور تنصرنا، یعنی مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع سب یو 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 ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ انصرو آئی اور ننصرو وی، ٹھیک ہے۔ باقی رہے مثنیٰ کے تمام صیغے، تو مثنیٰ کا مطلب انگلش میں کیا ہوتا ہے، پلورل ہی تو ہوتا ہے، انگلش میں آپ ڈوئل تو ہوتا نہیں ہے، لہٰذا جب بھی کبھی مور دین ون کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب اسے ہم پلورل میں انکلوڈ کرتے ہیں، یعنی ینصرانی کے لیے بھی ہم دے کا یوز کریں گے، اور تنصرانی کے لیے بھی ہم دے کا ہی یوز کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی، اب آپ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ترجمہ بھی کر لیں گے پراپرلی۔ نون صاد را جو ہم روٹ لیٹرز یوز کر رہے ہیں یہ مدد کرنے کے مفہوم میں ہوتے ہیں، مدد کرنے کے مفہوم میں، تو نصارہ اس نے مدد کی،
यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा. अब यहाँ पर करता है और करेगा यानी प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों टेंसेस का हमें लिहाज रखना है, यानी दोनों टेंसेस इससे मुराद है. अब कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कहाँ पर कौन सा मौजू है, ठीक है. और उसके बाद आगे आप कुछ टेक्निक्स भी सीखेंगे कि कब कब हम प्रेजेंट के साथ खास कर देते हैं, कब कब हम फ्यूचर के साथ तर्जुमे को खास कर देते हैं. ये आगे के टॉपिक्स हैं, लेकिन बेस बिल्कुल बुनियाद यही है कि जैसे जब तक आपने अल्फ़ाबेट नहीं सीखे तो हम अब वर्ड्स कैसे बनाएंगे, ठीक है. तो वैसे ही अब आपने सबसे पहले गर्दान को समझ लेना है. सीगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ सीगे जो पॉसिबल है बनना, वो आपको पहले सीखना है. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो यहाँ पर ये जो चौथा जो अहम पॉइंट था वो ये क्लियर हो गया कि ये इस तरीके से ये सीन क्रिएट हो सकते हैं. यानी ये वोकेबलरी का भी पार्ट है और ये साथ ही साथ पूरी मैथमेटिक्स है यहाँ पर कि आप किस किस तरह से कितने कितने फॉर्म में किसी भी माजी मुजारे के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं. अच्छी तरह से आपने ये बात समझ ली होगी. ये स्लाइड इंतहाई अहम है. अब हम अगली कुछ और भी आपको देंगे माजी मुजारे कॉम्बिनेशन, तो वो आप करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह. और इसी बीच हम चाहेंगे कि आप में से जो लोग हिस्सा ले प्रैक्टिस करें वो माजी की भी गर्दान कर दें ताकि आपका रिवीजन भी होता चले. मैं आपको रूट लेटर्स दे रहा हूँ. अब आपके सामने ये चार्ट रहेगा तो गर्दान करने में इंशाल्लाह आसानी रहेगी, ठीक है. जीम आइन लाम. चलिए, जीम आइन लाम. जीम आइन लाम से हमें क्या करना है, पहले माजी कंस्ट्रक्ट करना है. तो माजी का इससे हम बनाएंगे जाला. जाला. अच्छा, अब हमें इससे मुदारे कंस्ट्रक्ट करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, जीम आइन लाम, ठीक है. और चाहे तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लें, पहले कॉलम में ला करके लिख लें इसको जाला, ठीक है. बल्कि जीम आइन लाम ही लिख लें और अलामत मुजारे को क्या करें, या को पहले लगा लें. अब उसके बाद स्टेप्स को फॉलो करेंगे और स्टेप्स आपको हमने बताए हैं ताकि गलती कभी नहीं हो. तो यहाँ पर ये जो कुछ आप कर सकते हैं, जो हरकत आप लगा सकते हैं, वो तो आपको लगानी ही लगानी है. आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर जबर एक्टिव वॉइस होने की वजह से, दूसरा हर्फ साकिन. अब ये सीगे का पहला, सीगे का जो है अगर हम बात करें तो ये दूसरा है, लेकिन मादे का हर्फ जो है वो पहला है, जीम, ठीक है. सीगा, पूरा सीगा क्या कहलाएगा, उसमें अलामत मुजारे या को भी काउंट कर लिया जाएगा. और जब मादे के हुरूफ पूछे जाएंगे तो आप सिर्फ क्या बताएंगे, जीम आइन लाम. इन्हें हुरूफ असली कहते हैं, असलिया. चलिए अब आगे देखें ध्यान से. अब बचा आइन. आइन कलीमा पर रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, कोई बताएगा आप में से कि यहाँ पर हरकत क्या लगनी चाहिए. फतहा. पेश जी पेश लगनी चाहिए. नहीं. अब आप लोग, जबर जबर हाँ अब यजअलु जबर. चलिए ठीक है, वो तो अब किसी कोई एक तो सही हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर उसूल बताना है. उसूल क्या था कि आइन कलिमा पर अगर माजी में क्या मिल रहा हो, जबर, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है. वो क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो हमें भी नहीं पता था, हमें भी पता चला किताब पढ़ने के बाद. तो वो क्या है, ये बात समझ गया, नहीं समझ गया आप, जबर लगेगा. पॉसिबिलिटी तीन की है, यानी तीनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन कौन लगेगा ये बताएगा कौन, अहले ज़बान. तो यहाँ पर लग गया यजअलु. अब जब एक बन गया सीगा तो दूसरा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बोलिए आप में से बाकी लोग. यज, बताइए. यजअलु, यजअलानी. यजअलु का मतलब जाला ये बनाने के मफहूम में आता है. यजअलु उसने, वो बनाता है या वो बनाएगा. यजअलानी, बताइए नेक्स्ट सीगा क्या हो जाएगा. यजलूना. जी, यजअलून. यजअलूना. अच्छा, इसके बाद अब जैसे ही मुअन्नस में आते हैं तो फिर ये तीन सीगे के बाद एक ब्रेक लगता है और ब्रेक लगने के बाद अलामत मुजारे चेंज हो जाती है. और वो क्या हो जाती है, तजअलु तज, तजअलुना. तजअल. तजु जी, तजु तजअलु. अच्छा, तजअलु के बाद
پھر مثنیٰ جب بھی بناتے ہیں تو راحت ہوتی ہے، وہ جو آپ نے واحد بنایا نا اسی سے مثنیٰ بن جاتا ہے، وہ کیا بن جائے گا؟ تج علانی۔ تجلون اب یجعلانی ہوا تھا اور یہ تجعلانی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر آئیں گے تو یہ بھی کیا بن یجلنا I guess نہ ہاں کیا کہا بتائیے؟ یجلنا یعنی یہاں پر آپ نے بڑا والا پاز لیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو بڑا پاز تھا یہاں پر رکنے کے بعد آپ کو پہلے صیغے کی طرف ریفر کرنا ہے۔ پہلا صیغہ ہے یجعلو، کاپی کر لیا تھا یجعلو، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا بتایا تھا میں نے؟ اس کو ساکن کر لیں گے اور ایک نون زبر نا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یجعلنا۔ چلیے اب یجعلنا آ گیا، علامت مضارع دو تا والی آ گئی چکی ہیں، یا کا کام فنش ہو گیا ہے، اب یا دوبارہ نہیں آئے گی۔ ہاں سیکنڈ پرسن میں تمام کے تمام صیغے تا سے ہی بنیں گے، لہٰذا ہم یہاں پر پہلا صیغہ بنا دیں گے تجعلو۔ تجلون تجلون جی تجلان اب یہ صیغہ سیم ہو رہا ہے، بالکل ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹیکسٹ بتا دے گا کہ یہ کون سا ہے۔ جیسے انگلش میں یو جو ہے آپ ہر جگہ یوز کرتے ہیں، میل فیمیل، ٹھیک ہے، سنگولر پلورل ڈوئل سب کے لیے، تو کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ یو کون سا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی انگلش میں آپ دیکھیے پٹ، اس کی فارمز ساری پٹ پٹ ہی ہے، پٹیڈ نہیں ہوتا کچھ، ٹھیک، تو یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتا دیتا ہے کہ یہ کون سی فارم آپ نے یوز کری ہے، کون سا ہے، ٹھیک ہے، یہ پتا چل جاتا ہے۔ ویسے یہاں بھی پتا چل جائے گا تج علانی، اور پھر اس کے بعد اب تج کلونا تجعلون کلون تجلون تجعلون۔ ایسے دیکھیں گے آپ ان پر، ابھی پھر دوبارہ نظر ڈالیے، اگر آپ نے ان کو پراپرلی ایک طرف سے پڑھنا بھی شروع کیا تھا لیکن اب آپ پھر سے ایک نگاہ ڈالیے، آپ کو عجیب سا لگے گا، یہ لگے گا یہ کیا چیز ہے، کہیں زبر کہیں زیر کہیں پیش کہیں آنی اونا اینا، کہیں عجیب عجیب ساؤنڈز نکل رہی۔ تو ویسے اگر آپ نے ان کو بریک کر کے جیسے بتا رہے ہیں ہم ویسے سیکھ لیا تو یہ گردان آپ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہو گیا تجعلو تجعلانی تجعلونا، اور پھر اسی پیٹرن کو، اسی ساؤنڈ کو، ساؤنڈ ناؤن والی ساؤنڈ کو دھیان میں رکھیے، تو اس میں ایک ساؤنڈ اور ہوتی ہے اینا، وہ لے آئے یہاں پر تجعلینا تجعلینا، اور پھر اس کے بعد تجعلانی تجعلانی، تجلنا جی تجعلنا، یجعلنا کا جسٹ تجعلنا اوکے تجلون کا کام فنش، تا کا کام فنش ہو گیا۔ الف اور نون دو صیغے دو علامات بس، اب بہت سمپل ہے، یعنی اب کیا ہو جائے گا، پیٹرن کو اپنے دھیان رکھنا ہے، حرکات کو سمجھنا ہے، عین کلمہ پر کیا حرکت لگائی تھی، تو یہ ہو جائے گا اجعلو، اور یہ کیا ہو جائے گا نجلو نجعلو نجعلو۔ تو یہ اب فنش ہو گئی آپ کی پوری الحمدللہ گردان۔ کوئی بھی آپ کو روٹ لیٹرز دے دیے جائیں، بس آپ کو سب سے پہلے اس کا ماضی تیار کر لینا ہے، ماضی کے بعد آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ وہ کون سے کمبینیشن بن رہا ہے، اور وہ جیسے جیسے جتنے آپ کو دیکھیے اب آپ کے ووکیبلری میں ابھی جتنے دیے گئے اس کے علاوہ کوئی نیا نہیں آئے گا، اتنے ہی رہیں گے۔ اب جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے۔ اجعلو کا ترجمہ یہ ہوگا میں بناتا ہوں یا میں بناؤں گا، نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا ہم سب بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو ہر ایک صیغے کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب نیکسٹ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا فائدہ ہوگا، اور اب چارٹ کو سامنے رکھیں گے، روٹ لیٹرز میں آپ کو دے رہا ہوں اور وہ کیا ہے، اب جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ دھیان سے دیکھیے، غین فارا، غین فارا، ٹھیک ہے، اس سے جو آپ نے سب سے پہلے بنایا صیغہ وہ ماضی کا بنایا غفرا۔ کون آپ میں سے غفرا کی گردان کرے گا؟ مضارع کے بیچ میں ماضی کی گردان میں کرا رہا ہوں، کوئی کرے گا آپ میں سے؟ یہ مضارع پڑھتے پڑھتے کہیں ماضی نہ بھول جائے، یہ بیچ میں دیکھ لیں ایک بار، غفرا، ہمت کیجئے، میں کروں؟ یس بتائیے۔ غفرا غفرا غفرو جی غفرت غفرتا غفرنا غفرتا غفرتما غفرتم غفرتی غفرتما غفرتنا غفرتو غفرنا۔ ماشاء اللہ،
تو یہ آپ کو خود ٹیسٹ کرتے رہنا ہے کہ ایسا کہیں نہ ہو کہ ہم مضارع پڑھیں اور ماضی بھول جائیں، یا ماضی مضارع دونوں پڑھ لیں اور جملہ اسمیہ بھول جائیں، اور جملہ اسمیہ یاد رہ جائے تو مرکبات بھول جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ، اور ان کو پریکٹس بھی چاہیے، آپ ان کے نوٹس بھی بنائیے۔ مشکل کچھ نہیں ہے، صرف کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اس کے بعد بے شمار جملے آپ کر لیں گے، بے شمار آیتوں میں الفاظ تلاش کر لیں گے، صیغے ڈھونڈ لیں گے۔ اصل جو ہے وہ ہے کانسیپٹ۔ غفرہ، غفرہ سے آپ نے ماضی کی گردان مکمل کر دی۔ اب اس سے جب ہم مضارع بناتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے گا دھیان سے، غین فارا، تو سب سے پہلا کام یا علامت مضارع لگا دیں۔ اچھا، اب یا لکھ دیا، علامت مضارع لگا دی، حرکات لگانے کا طریقہ وہ ایک بار ذہن میں اچھی طرح تازہ کر لیں۔ آخری حرف پر پیش مضارع کی صیغے میں، پہلے پر آپ کو زبر، دوسرا ساکن کر لینا ہے۔ رہی بات اب کس کی؟ عین کلمہ، وہی بات آ گئی کہ عین کلمہ آپ کا زبر والا تھا۔ تینوں پاسبلٹیز بن رہی ہیں اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں، یہاں پر آپ لگائیں گے زیر، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ اچھی طرح سے ذہن میں تازہ کر لیں اس بات کو۔ تو غفرہ، اور یہ بن جائے گا یغفر، یغفر، غفرہ یغفر۔ اب یغفر مکمل گردان کر دیجئے۔ ثاقب صاحب آپ بتائیے یغفر سے، جی بولیے، ابھی بول رہے تھے آپ، انمیوٹ کیجئے۔ اور کوئی کرے گا آپ میں سے؟ ہاں بالکل بتائیے، بالکل بتائیے۔ یغفرو، یغفرانی، یغفرونا، تغفرو تغفرانی یغفرنا and تغفرو تغفرانی تغفرونا and then نہیں 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 نہیں، ایک منٹ پھر سے پڑھیے ذرا دھیان سے۔ okay یغفرو یغفرانی یغفرون یغفرونا تغفرو تغفرانی یغفرنا جی، نہیں یغفرنا سوری یغفرنا یغفرنا صحیح ہے، یغفرنا صحیح ہے۔ okay یغفرنا then تغفرو تغفرانی تغفرونا and then تغفرنا تغفرینا، تغفرنا تغفرینا تغفرانی and then تغفرنا and last one is اغفرو and right? نغفرو، یا نغفرو اغفرو and نغفرو نغفرو، ٹھیک ہے؟ تو پھر سے ایک بار دھیان سے دیکھیے، یہ دیکھیے یغفرو اور یغفرانی، یغفرانی، یغفرونا، یغفرونا، تغفرو۔ اب یہاں پر پاز ہے، یہ دھیان سے دیکھیے گا، یغفرو، یغفرانی، یغفرونا، تغفرو، یعنی یہاں پر آپ علامت مضارع چینج کر رہے ہیں، دھیان سے، تغفرو اور پھر تغفرانی اور پھر یغفرنا۔ اب یہ واپس سے آپ پہلے صیغے کے پاس جا رہے ہیں، یغفرنا، یغفرنا، دین تغفرو، تغفرانی، تغفرونا، تغفرینا، تغفرانی، تغفرنا، سب تا والے صیغے ہیں۔ صرف کیا ہے، یہ اور یہ سب آپ ایک ساتھ بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی تغفرو، تغفرانی، تغفرونا، تغفرینا، تغفرانی اور پھر تغفرنا، اغفرو، نغفرو، نغفرو، نغفرو کا ترجمہ بتائیے، نغفرو، اغفرو۔ دیکھیے یہ غین فارا یہ بخشنے کے مفہوم میں آتے ہیں، غفرا اس نے بخشا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے معاف کیا، اغفرو میں بخشتا ہوں یا میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کروں گا، نغفرو ہم معاف کرتے ہیں یا ہم معاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جو میں اب لکھ رہا ہوں اس کا ترجمہ بتاتے چلیے، تغفرو، اس تغفرو کا مطلب کیا ہے جو میں نے ابھی لکھا ہے، تغفرو
भाई तुम तगफिरू, माफ करते हो, जी तुम माफ करते हो या जी तुम माफ करोगे। जी जी जी। उसके बाद अब फिर अब जो तगफिरानी आ रहा है उसका मतलब बताइए, तगफिरानी, तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों कौन, मुजक्कर, तुम दोनों माफ करते हो या करोगे। तगफिरूना यानी तुम सब मुजफ्फर। करो या माफ करो। इसके बाद अब आता है तगफिरीना, तगफिरीना कैसे तर्जुमा करेंगे, नंबर जेंडर को देखते रहे ध्यान से। तगफिरीना सेकंड पर्सन से कहा जा रहा है, और सेकंड पर्सन कौन है, मुअन्नस है, और साथ में वाहिद भी है, यानी तू माफ करती है या करेगी, या आप एक मुअन्नस माफ करती है या करेंगी, तगफिरीना। और फिर अब दो मुअन्नस की बात आ गई, तगफिरानी और फिर तगफिरना। आज ये सब लोग सोच लीजिए जितने क्लास में हैं कि आज के बाद से आइंदा कभी आपको मुजारे की गर्दान में कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, यानी कुछ चीजें इसी में ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन ये बेस यही रहेगा, ये बहुत एडवांस लेवल तक जाएगा, अभी ये मुजारे का बहुत बेसिक लेवल है, ठीक है। तो ये प्रारूप, ये फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, बार बार हम जिस बात को कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है और इसको अच्छी तरह से जान लेना है, ठीक है। इसके बाद अब आगे आपसे और प्रैक्टिस करानी है। असल आज का यही हमारा जो है मकसद है कि आपको कुछ वोकेबलरी भी मिल जाए, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जैसे जीम हा दाल, जीम हा दाल, जीम हा दाल, इससे माजी क्या बनेगा और मुजारे क्या बनेगा, माजी बनेगा जहादा, जहादा, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद जहादा माजी बन गया, इस जहादा का तर्जुमा क्या हो जाएगा, देखिए इसी से लफ्ज जिहाद बना है ना, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि ये उसने कोशिश की, ये जो जहादा का मतलब उसने कोशिश की, तो ही स्ट्राइव्ड, ये उसने कोशिश की, टू स्ट्राइव टू स्ट्रगल, ये हो गया इसका, इस मफहूम में ये आता है। लेकिन चूंकि अब हम जो आपको सीगा लिख रहे हैं वो मसदर नहीं है कोई, वो काम का नाम नहीं है, वो तो अपने आप में कुछ खुद फेल है, स्ट्राइव करना, स्ट्रगल करना, इसको कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसका जब हम मुजारे तैयार करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीम हा दाल, पहला काम, अलामत मुजारे या लगा देंगे, और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो हरकत लगाने का तरीका है वो लगा करके मुजारे की पूरी गर्दान तैयार कर लेंगे। यानी अगर आपका पहला नहीं बना तो फिर आगे भी नहीं बनेंगे, तो पहले में ये आप काम करते हैं नहीं करते हैं। हाँ, आइन कलिमा पर यहाँ जेबर है, तो अब जबर जेर पेश सब आ सकता है, तो जबर आएगा, ये आपको मालूम हो जाएगा। यजहदू, यजहदू से आप पूरी गर्दान कर लेंगे। कोई करेगा आप में से यजहदू की गर्दान, जल्दी बताइए, बाकियों ने अभी, कईयों ने अभी ट्राई नहीं किया आप में से, बताइए। यजहदु, हम्म, यजहदानी, यजहदूना, हम्म। तजहदु, तजहदानी, यजहुदना, एक मिनट, तजहुदु, हाँ नहीं, इसको रिपीट कर दीजिए जो अभी आपने बोला है। तजहुदना, नहीं नहीं नहीं, यज तज यजहद ना बोलेंगे ना, अभी आप गायब में ही हैं, अभी आप हाजिर में तो गई नहीं, यजहद ना। यजहदना, तजहुदु, तजहदानी, तजहुदूना, तजहदीना, तजहुदानी, तजहुदना, अजहुदु, नजहुदु। हुदू नहीं, अजहदू नजहदू, ठीक है, हा पर जबर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यजहदू, यजहदानी, यजहदूना, तजहदू, तजहदानी, यजहदना पहले सीगे से बनता है, फिर उसके बाद तजहदू, तजहदानी, तजहदूना, तजहदीना, तजहदानी, तजहदना, अजहदू, नजहदू, ठीक है। इसके बाद नून, जा और रा, ये रूट लेटर्स हैं, ठीक है। इनसे जो आपने माजी का सीगा बनाया वो क्या बना, नजारा, 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 ये देखने के मफहूम में आता है कि उसने देखा,
اس نے دیکھا, he saw, اس مفہوم میں آ گیا نظرہ. اب یہ نظرہ ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہم کیا بنا رہے ہیں مضارع, تو بالکل وہی پروسیس اپلائی کریں گے. آخری حرف پر ہم نے کیا کیا ہوا ہے, پیش زبر ساکن, پھر اس کے بعد اب پوچھنا پڑے گا. تو یہاں پر زبر ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر زبر تھا, یہاں زبر تھا تو زبر رہا, یہاں زبر ہے تو کوئی رول نہیں, آپ کو بتایا جائے گا, یہ پیش آ جائے گا. ینظرو یعنی یہ نصارہ ینصرو کے پیٹرن پہ بن گیا. تو ینظرو, ینظرو, بتائیے, گردان کیجیے. جنید, جنید صاحب, ینظرو, جی ینظرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مضارع کی جی, مضارع کی گردان کیجیے. کلاسز مس کر دی آپ نے. جی وہ کلاس اس ٹائم ہم مدرسے میں تھے, آج 2-3 دن سے گھر پہ ہیں, اس جی وجہ سے. چلیے کوئی بات نہیں, جی تو ہم نے سوچا آپ کلاس میں ہیں. جی ریویژن کر لیجیے گا ٹھیک ہے. چلیے کوئی بات, دیکھیے ینظرو, ٹائم نہیں مل پاتا وہاں پر مدرسے کے اندر. جی ٹھیک ہے, تو اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرے. اس وجہ سے تھوڑی دقت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ینظرو, ینظرانی, ینظرونا. اب ینظرونا پر غور کریں, دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ الغاشیہ میں آپ کو یہ صیغہ مل جائے گا کہ افلا ینظرونا, افلا ینظرونا. ینظرونا کہاں سے ملا آپ کو, اس پورے پروسیس کے تھرو ملا. اصل میں ہے کیا ینظرونا, نون ظا را. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر کریے کہ آپ الحمدللہ قرآن کریم کے صیغے پہچاننے لگے. سورۃ الغاشیہ عموماً یہ صورت نماز میں پڑھی جاتی ہے, تلاوت کرتے ہیں امام حضرات, تو کیا پڑھتے ہیں, افلا ینظرون, سورۃ الغاشیہ کے آخری آیات. جی جی ینظرون, تو ینظرون یہ صیغہ نمبر 3 ہے. اس کے بعد تنظرو, تنظرانی, ترجمہ کیا ہو جائے گا ینظرون کا, کہ وہ سب دیکھتے ہیں یا وہ سب دیکھیں گے. تنظرو, تنظرانی, ینظرنا, تنظرو, تنظرانی, تنظرونا, تنظرینا, تنظرانی, تنظرنا, انظرو, ننظرو, ننظرو ہم سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. یہ آپ کو ووکیبلری دی جا رہی ہے, آگے آپ کے انشاءاللہ یہ کام آئے گی. آپ اس کو پریزرو کریں, یاد کریں, تیار کریں. کاف, انشاءاللہ. یہ اس کے جب آپ بنائیں گے ماضی مضارع تو یہ ہو جائے گا کذبہ. کذبہ کا مطلب ہو جائے گا, کاذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا, تو اس کا مطلب ہو گیا اس نے جھوٹ کہا, یعنی he lied, اس نے جھوٹ بولا, اس نے جھوٹ کہا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کا جب مضارع تیار کریں گے تو پھر وہی پورا سین آئے گا کہ علامت مضارع یا زال کا. تو اب پیش زبر سکون, یک زبو, کذبہ یکذبو. اب آپ اس کو غور کریں ایک بار, اب آپ کو دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ عین کلمہ کبھی زبر, کبھی پیش, کبھی زیر, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جب بھی یاد کریں گے ماضی مضارع کمبینیشن کو پڑھیں گے, جیسے ایسے پڑھیں گے, کذبہ یکذبو, یہ آپ کو یاد ہو گیا. نظر ینظرو, یہ آپ کو یاد ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھ لیجئے, شکر, تو یہ بنے گا شکرہ. ٹھیک ہے, جیسے کفرہ, شکرہ یعنی اس نے شکر کیا, اس نے شکر کیا, شکر کیا. اچھا, اس سے مضارع آپ بنا دیجئے, شکرہ یکشرو. شکر. کچھ تو آپ کو انشاءاللہ آتے جائیں گے ایسے بھی. اسی طرح نقصہ, نقصہ نقص ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے, اسی سے یہ نون قاف صاد سے ہی بنا ہے. نقصہ کمی کرنا, ٹھیک ہے, اس نے کمی کی, کمی کسی چیز کی کمی اور زیادتی جو ہوتا ہے, کمی کی. تو اب یہاں پر نقصہ, اور جب یہ مضارع بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا ینقصو. گردان میں آپ کو الحمدللہ آپ کو بتائی جا چکی ہے اور آپ نے سمجھ بھی لی ہے, پھر بھی جی کر سکتے ہیں, جو کرنا چاہیں گے وہ پلیز کر سکتے ہیں.
यनकुसु यनकुसानी यनकुसूना, तनकुसु तनकुसानी यनकुसना, तनकुसु तनकुसानी तनकुसूना, तनकुसीना तनकुसानी तनकुसना, अनकुसु ननकुसु। ये उसी लहजे इसी अंदाज में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप एक एक सीगा समझ लीजिए, समझ के पढ़ रहे हैं, रट्टा नहीं लगा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से आगे देख लीजिए, जैसे नून जा लाम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नज़ाला, नून जा लाम नज़ाला। जी क्या मतलब हुआ नज़ाला का, मतलब उसने, मतलब हो जाएगा वो उतरा, हो जाएगा वो उतरा। अच्छा, इसको जब मुजारे इसका तैयार करेंगे ये हो जाएगा, ध्यान से जिलू नज़ाला यन नुज़ुलु। जिलू यनजिलु, ठीक है, नज़ाला यनजिलु, यनजिलु। इसी तरह आपको यनजिलु की गर्दान आ जानी चाहिए, पूरी तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, इसी तरह नून जालाम है और ता रा काफ, तर्क करने के मफहूम में आता है। तर्क करना, छोड़ देना, तरह का, जैसे नसारा बनाया, नजारा बनाया, शकरा बनाया, नकसा को किया, वैसे ही तरह का से क्या बन जाएगा, यत रुकू, यत रुकू, तरह का यत रुकू। उसने तर्क किया, वो तर्क करता है या वो तर्क करेगा। अब उसको तर्क करने को आसान अल्फाज में आप कह सकते हो उसने छोड़ा, ये। तो ये आपने इतने सारे जो एक्सरसाइज वो अल्फाज देखे, इसमें गौर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह आपने। और इसी तरह आइन मीम लाम, आइन मीम लाम। अब हम सिर्फ माजी मुजारे लिख रहे हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये बना अमीला, अब जेर आ गया, देखिएगा ध्यान से, अलामत मुजारे पर जेर है, अमीला। तो जब जेर आता है तो 99.99% केसेस में क्या लगता है, जबर, अमीला यामलू, अमीला यामलू, ठीक है। इसी तरह दाद हा का, काफ, ज़हीका, ज़हीका वो हंसा, अमीला उसने अमल किया, ज़हीका अब वो हंसता है या वो हंसेगा, तो यद हकू, यद हकू, देखिए अमीला यामलू, ज़हीका यद हकू, ठीक है। इसी तरीके से हमीदा, हमीदा उसने हम्द बयान की, उसने तारीफ की, यहमदू वो हम्द करता है या वो हम्द करेगा, यहमदू। इसी तरह नेक्स्ट, जैसे हफिजा उसने याद किया, शहीदा उसने गवाही दी, हाँ, देख ले, रकीबा, रकीबा, रकीबा वो सवार हुआ, यरकबू वो सवार होता है या वो होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें, मरीजा, मरीजा वो बीमार होता है, सॉरी वो बीमार हुआ, और यमरदू, इसका जब हम मुजारे बनाएंगे तो ये हो जाएगा यमरदू। अब गर्दान सब में सेम है, सैकड़ों नहीं बल्कि आपके देखिए सेंटेंसेस बेशुमार बनते चले जा रहे हैं। हर एक सीगे से आप 14-14 सेंटेंसेस बना रहे हैं, 14 माजी के 14 मुजारे के, ठीक है, 14 माजी के 14 मुजारे के। कैसे नहीं आपकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। अब इसी तरीके से कदीमा यकदम, कदीमा, कदीमा कहते हैं आने के मफहूम में होता है, वो आया कदीमा। तो इसका जब हम मुजारे बनाएंगे तो ये हो जाएगा यकदम, कदीमा यकदम। तो अब सब में देखें, सब में आइन कलिमा जेर है, लेकिन मुजारे पर हम सब में क्या लगा रहे हैं, फिलहाल जबर का इस्तेमाल हो रहा है। एक मैंने एक्सेप्शन आपको जो बताई थी, हसीबा याहसिबू, उसको ध्यान रखिए कि वो इस 0.001 की एक्सेप्शन है, हसीबा, हसीबा। तो ये जब मुजारे में जाता है तो इसे क्या कर देते हैं, यहसिबू, हसीबा यानी उसने गुमान किया, यहसिबू वो गुमान करता है या वो गुमान करेगा।
आपका काम क्या है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बेशुमार प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको आइन कलिमा जब पेश वाला होता है तो फिर आप क्या करते हैं, यानी आप फिर आइन कलिमा पर पेश ही लगाते हैं मुजारे में भी, ये बिल्कुल तयशुदा रूल है, ठीक है। जैसे करुबा से क्या बन जाएगा, कोई बताएगा आप में से? करुबा यक़रुबु, या खुरुबु। अच्छा, करुमा से बताया था मैंने, करुमा। यक़रुबु, अच्छा, ज़ऊफ़ा, ज़ऊफ़ा। यज़उफ़ु, सकुला, बऊदा, ठीक है। करुबा यानी वो करीब हुआ, जिसका ऑपोजिट है वो दूर हुआ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। करुबा वो करीब हुआ, तो करुबा से आपने कर लिया यक़रुबु, ठीक है। बऊदा ये आप कर चुके हैं, फर्स्ट वन पे सबसे पहले ही आपने किया था यबउदु, ठीक है। करुमा वो बाइज्जत हुआ, तो लिखते हैं यकरुमु। ज़ऊफ़ा यद यदउफ़ु, ठीक है। सकुला यसकुलु। ये बिल्कुल रूल के तहत चीजें हो रही हैं, और ये रूल क्या था कि आइन कलिमा पेश तो मुजारे में भी आइन कलिमा पेश, ये बिल्कुल रूल के तहत ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और बाकी पीछे वाला भी मैंने आपको समझाया था कि आइन कलिमा अगर जबर है, सॉरी जेर है, तो फिर आपकी दो बनती हैं सिचुएशंस, पॉसिबिलिटीज, और वो दोनों क्या है कि आइन कलिमा जबर और आइन कलिमा जेर, ये ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके आपका रिवीजन हो गया, आपकी खुद कुछ प्रैक्टिस हो गई, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा अगर इतनी सारे उसकी रोशनी में दो एक सेंटेंसेस हैं जिनको आप जिनका तर्जुमा आपसे करने के लिए कहें तो क्या करेंगे? जैसे हम सब्र करते हैं, बताइए इसका तर्जुमा क्या होगा? नस्बिरु, ए नस्बिरु, नस बिरु या कुछ और? नस्बिरु, हाँ, तो सब्र करने के लिए साद बा रा, और जिससे बना था सबरा, और फिर यस्बिरु, यस्बिरु, ठीक है। यस्बिरु, यस्बिरानी, यस्बिरुना, तस्बिरु, तस्बिरानी, यस्बिरना, फिर तस्बिरु, तस्बिरानी, तस्बिरुना, तस्बिरीना, तस्बिरानी, तस्बिरना, अस्बिरु, नस्बिरु। हम सब्र करते हैं, नस्बिरु, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्हम्दुलिल्लाह कर। इसी तरह उसने इकट्ठा किया, बताइए उसने इकट्ठा किया, ठीक है। ही कलेक्टेड, तो इकट्ठा करने के लिए जमा, जी जमा, नहीं, हाशीन, हशरा, हशरा, तो यहाँ बनता है माजी, बनता है हशीरा, हशीरा, बल्कि हशारा, हशारा, हशारा जब बना तो ये बन जाएगा यहशुर, यहशुर, यहशुर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अहम। अब आपको समझ लीजिए कि जुमला फ़ेलिया, एक मिनट इधर रिकैप कर लें थोड़ा सा कि आप ये सब कर क्या रहे थे। जुमला फ़ेलिया ये आप के लिए अब नया नहीं रहा, क्यों? जब फेल माजी पढ़ना स्टार्ट किया, जुमला फ़ेलिया बनना वहीं स्टार्ट हो गया था। आपको ये भी मालूम है कि जुमला फ़ेलिया में वर्ब होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब सीक्वेंस इंग्लिश के तरह नहीं होगा, यहाँ डिफरेंट होगा। यानी पहले फेल होगा, फाइल होगा, मफूल करेंगे, फिर उसके बाद मुतालिक़ फेल होती है कोई एक चीज़, वो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपके लिए अब नई नहीं रही। दूसरी बात ये कि फिर आपने जुमला फ़ेलिया को सवालिया और मनफी और उसमें ताकीद और ये सारी चीज़ें, उसके बाद मजहूल, सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। वो बस माजी था,
اب آپ مضارع پڑھ رہے ہیں، تو مضارع میں اب انشاءاللہ کل ہم لوگ کیسے اس کو منفی بناتے ہیں، مضارع کو کیسے سوالیہ بناتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی مزید اور چیزیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان ہو، اور کوئی جن کاموں میں ہم نے زندگیاں صرف کی ہیں اس کے مقابلے میں تو یہاں پر زندگی کا ایک حصہ نہیں بلکہ سال کا ایک حصہ مانگا جا رہا ہے، تو اور دن کا بھی کچھ تھوڑا سا وقت، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے اس کورس کو مکمل کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.